الله أكبر الله أكبر رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ قیامت کا جو دن ہے وہ مقرر ہے اور حق ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. اب انسان کو ہم نے دو راستے بتائے ہوئے ہیں. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. چاہے تو وہ ہمارا شکر گزار بنے اور ہمارے ہاں اچھا ٹھکانہ بنا لے، اور چاہے تو وہ ناشکرا بنے تو اس کا ٹھکانہ وہ جہنم بنے گا. یہ انسان کی مرضی پر اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا اور انسان کو اختیار دیا ہے کہ ہم نے اس کے لیے دونوں راستے واضح کر دیے ہیں. اب کامیاب اس مخلوق میں اور انسانوں میں وہی ہوگا جو تیاری کر کے آئے گا، اللہ اپنے خالق اور مالک کو پہچانے گا اور دنیا کے اندر وہی کام کرے گا اللہ تعالیٰ نے جو اس کے ذمے لگائے. اور ناکام ہوگا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو پس پشت ڈال دے گا، اور آنے والے حالات اور آنے والی جو زندگی ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کے لیے وہ تیاری اگر نہیں کرتا تو پھر اس کا رزلٹ جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ نکلنے والا ہے. تو عقل مند ہے وہ مسلمان، وہ انسان جو دنیا کے اندر اپنی تیاری کرے آنے والے حالات کے لیے، آنے والی زندگی کے لیے. اور جب انسان فوت ہو جائے گا، مر جائے گا، تو مرنے کے بعد انسان کی تو آنکھیں کھل جائیں گی، فرشتے آ رہے ہیں، سوال و جواب ہو رہا ہے، جنت اور دوزخ وہ سارے سلسلے شروع ہو جائیں گے. تو اس وقت انسان کی آنکھ کھل جائے گی اور اس وقت انسان خواہش کرے گا کہ کاش میں ایسے اعمال نہ کرتا. اور یہ سلسلہ جو ہی جیسے جیسے آگے جائے گا، قبر سے، ارواح سے، اور پھر جب حساب و کتاب اور پھر جہنم، تو پھر انسان ہر سٹیپ کے اوپر، ہر قدم اور ہر جگہ میں انسان خواہش کرے گا، حسرت کرے گا کہ کاش میں ایسے الٹے کام نہ کرتا، کاش میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتا اور یہ زندگی گزارتا تو آج میرا ٹھکانہ جہنم نہ بنتا. تو کیا انسان اس وقت کی اگر حسرت کرے اور کاش کرتا رہے تو وہ چیز اس کو فائدہ دینے والی ہے؟ نہیں فائدہ دینے. یہ چیز انسان کو صرف اور صرف زندگی کے اندر فائدہ دینے والی ہے کہ وہ اپنی زندگی کا تجزیہ کرے کہ میں اپنی آخرت کے لیے کتنی تیاری کر رہا ہوں یا تیاری نہیں کر رہا. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا تم نے اس قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ قیامت میں جب آنا ہے وہ آئے گی، لیکن تیری تیاری اس کے لیے کیا ہے؟ تو یہ تیاری والا سلسلہ، یا پھر دنیا کے اندر ایک انسان اگر ٹھہر کر سوچے کہ میرے اعمال کیسے ہیں، میرے اعمال ویسے ہیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے کہا، کیا مجھے اپنے ان اعمال کی بنیاد پر جنت مل جائے گی، یا پھر میرے اعمال ایسے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ مجھے کہیں جہنم میں تو نہیں دھکیل دے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند ہے وہ انسان
انسان، وہ مسلمان جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے، جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے کہ میں مخلوق ہوں یا خالق ہوں، اور میرے اوپر حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے، یا پھر میں نے اپنی منمانی کرنی ہے، اپنی مرضی کرنی ہے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ الکیس من دان نفسا، عقل مند ہے وہ مسلمان، وہ انسان جو اپنے آپ کو پہچان لے کہ میں اس دنیا کے اندر آیا کیوں، میرا مقصد کیا ہے، مجھے بھیجا کیوں گیا، اور میں نے یہاں کرنا کیا ہے۔ وعامل لما بعد الموت، اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے اعمال کرتا ہے، وہ زندگی گزارتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، عاجز ہے وہ انسان، کمزور ہے وہ انسان، ناکام ہے وہ انسان جو اپنے نفس کی اتباع اور پیروی اور خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ مطلب اپنے نفس کی مطلب یعنی من چاہی زندگی بسر کرتا ہے، جس طرح چاہتا ہے ویسے زندگی بسر کرتا ہے، جس طرح چاہتا ہے دن رات گزارتا ہے، جس طرح چاہتا ہے نمازیں پڑھتا ہے، جس طرح چاہتا ہے وہ نیکی کرتا ہے، من میں آیا تو نماز پڑھ لی، نہ آیا تو نماز چھوڑ دی۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، اور عاجز ہے وہ شخص جو اپنے نفس کی اتباع اور پیروی کرتا ہے، وہ بندہ دنیا کے اندر ناکام، جس طرح اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہو چکا ہے وہ انسان، وہ مسلمان جو اپنے اعمال کی تطہیر کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، اور ناکام ہے وہ مسلمان جو وقد خواب من دساہا، جو ضمیر کی آواز کو نہیں سنتا، وہ انسان ناکام ہے۔ یعنی مطلب وہی کہ کامیاب انسان وہی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو اپنی دنیا کے اندر بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اعمال کیسے ہیں، دنیا میں اور آخرت کے اندر کامیاب ہونے والے ہیں یا نہیں، اور اسی طرح اپنے ضمیر کی آواز کو سنتا ہے۔ اور ناکام ہوگا وہ انسان اور وہ مسلمان جو اپنی مرضی کرتا ہے اور ضمیر کی آواز کو دباتا ہے۔ دسا کا جو مطلب ہے وقد خواب من دسا، دسا اصل میں کہتے ہیں مٹی کو کھودا جائے گا، گڑھا نکالا جائے تو اس کے اندر کسی چیز کو ڈال کے اس گڑھے کے اندر پھر اوپر سے مٹی ڈالتے ہیں، اس کو بولتے ہیں دسا۔ یعنی ہر وہ انسان اور مسلمان جو ضمیر کی آواز کو دباتے 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 اور اس کے اوپر گناہوں کی جو پرت آتی جاتی ہے، تو ایسا سمجھو وہ مٹی ہے، پھر وہ ضمیر کی آواز کب آئے گی، کدھر سے؟ جو انسان مٹی کے اندر چلا جائے اس کی آواز کو سنتا ہے نہیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقل مند ہے وہ مسلمان، وہ انسان جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے، آنے والی زندگی کے لیے اعمال کرتا ہے، اور عاجز ہے، کمزور ہے، ناکام ہے وہ انسان اور مسلمان جو اپنے نفس کی مانتا ہے۔ اور دنیا کے اندر یہ بھی مطلب آپ یاد رکھیں کہ جس طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ الایمان لیس بالتحلی ولا بالتمنی ولکن ما وقر فی القلوب وصدقته الاعمال۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان جو ہے تحلی کا نام نہیں ہے۔ تحلی کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ نے عورت کو دیکھے زیورات پہنتی اور زیورات سے بڑی خوبصورت لگتی ہے، تو ایک ایسی عورت جو یعنی بدصورت بھی ہو لیکن زیورات کے ساتھ، زیب و زینت کے ساتھ اس کی خوبصورتی کچھ بڑھ جاتی ہے۔ تحلی کہتے ہیں زیورات کے پہننے کو۔ مطلب یہ کہ ظاہری اعمال کا نام ایمان نہیں ہے، صرف ظاہری اعمال کا نام
ایمان نہیں ہے. مثال کے طور پر یعنی ایک ایسا لباس پہن لیا جس سے واضح ہوتا ہو کہ یہ بندہ نیک ہے. شکل و شبہات ایسی کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ نیک ہے. ظاہری جو اعمال وضع قطع اور لباس صرف اس کو ایمان نہیں کہتے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَكِنَّهُ مَا وَقَرَ فِي الْقُلُوبِ، حقیقت میں وہ چیز جو دلوں کے اندر گھر کر جاتی ہے وہ ہے ایمان. جو دلوں کے اندر گھر کر جائے وَصَدَّقَتْهُ الْأَعْمَالُ، اور جو حقیقت دلوں کے اندر پیوست ہے، دل دماغ کے اندر وہ حقیقت رچی اور بسی ہے، پھر اعمال اس کی تصدیق کرتے ہیں. تو یہ تو ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان مسلمان اور مومن ہو اور اس کو ایمان کا پتہ ہو اور دل اور دماغ ایمان سے بھرے ہوئے ہوں اور وہ نماز نہ پڑھے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں صرف خواہشات کا نام ایمان نہیں ہے. اور پھر آگے انسان آج کے دور کے اندر جس طرح ہم کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑی رحمت کرنے والا ہے. اس میں کوئی شک ہے کہ اللہ غفور الرحیم نہیں ہے؟ کوئی شک نہیں. لیکن ایمان اور اسلام کا نام تحلی نہیں ہے. ظاہری ہمارے اعمال ویسے ہوں لیکن نمازوں کا پتہ نہیں، حلال و حرام کا پتہ نہیں، دوسرے احکام کا ہمیں پتہ نہیں، اور پھر ہمارے معاملات کے اندر، ہمارے اپنے رشتہ داروں کے اندر معاملات، اپنے کاروبار بزنس کے اندر، وہ ساری چیزیں وہ ایمان ہے. اگر انسان صحیح کام کرتا ہے تو ایمان ہے، نہیں کرتا تو وہ ایمان سے خالی ہے. الایمان لیس بالتحلی ولا بالتمنی، خواہشات کا نام بھی ایمان نہیں ہے. کہ ہم مسلمان یہ سمجھیں ہم کرتے تو الٹا رہے، ہم کہیں نہیں ہم تو مسلمان ہیں. آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے آخر کے اندر جائے گا تو جنت میں، آخر تو جائے گا جنت میں. تو ہم اتنی لمبی لمبی آرزویں اور تمنائیں کرتے ہیں اور حقیقت کے اندر سارے گناہ کر رہے ہیں. تو گناہوں کی وجہ سے ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، نہیں، بلکہ ہم کہتے کہ نہیں ہم تو مسلمان ہیں، لہذا جنت مسلمان کو نہیں ملے گی تو کس کو ملے گی. الایمان لیس بالتمنی، بلکہ ایمان وہ حقیقت ہے جو دل اور دماغ کو مسخر کرتی ہے. دل اور دماغ پر جو چیز راج کرتی ہے، جو حکومت کرتی ہے، وہ ایمان ہے. وہ اللہ کا قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے. پھر دماغ بھی وہی سوچتا ہے جو قرآن کہتا ہے، جو حدیث کہتی ہے، اور دل کے اندر جذبات بھی وہی ہوتے ہیں جو قرآن اور حدیث کہتے ہیں. وَلَكِنَّهُ مَا وَقَرَ فِي الْقُلُوبِ، یعنی دل اور دماغ کے اوپر جو حکومت جس چیز کی ہونی چاہیے وہ کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ اس کے رسول کے احکام کی. نہ کہ کروں گا، میرے بڑے نہیں مانتے، میرا علاقہ، میرا ملک، میرا وطن، میرا قبیلہ، میرا خاندان، میرا فلاں نہیں. یہ ایمان نہیں ہے. ایمان یہ ہے کہ دل اور دماغ کو وہ حقیقت مسخر کر لے اور مسلمان کی جو 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ اسلام کے مطابق گزرے. یہ ہے ایمان. تو اگر دنیا کے اندر ہماری وہ ساری چیزیں، ہمارے ایمان، ہمارے اخلاقیات، ہماری زندگی، ہمارے لیل و نہار وہ اسلام کے مطابق نہیں، تو پھر دنیا کے اندر ہم تجزیہ کر لیں، یہاں ہم افسوس کر لیں تو بہتر ہے. اگر آخرت میں ہم چلے گئے اور وہاں حسرتیں کرتے رہے کہ ہم کہیں کہ یا اللہ ہمیں ایک بار بھیج دے میں نیک اعمال کروں گا، تو وہ حسرت کسی کام کے آنے والی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر 12 ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان یا کافر آخرت کے اندر جب پہنچ جائیں گے، بعض لوگ کہیں گے کہ کاش میں مٹی ہوتا، کن تو ترابا، کہ کاش میں مٹی ہوتا، کاش مجھے بھیجا جاتا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، کاش میں پیغمبر کی اتباع اور پیروی کرتا.
کاش کہ میں ان اعمال کے اوپر میں مصر نہ رہتا، ڈٹا نہ رہتا، میں چھوڑ دیتا، تو اس وقت کا وہ کاش کاش کرنا وہ کوئی فائدہ نہیں دے رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہے اللہ کے رسول، قیامت کے دن میزان کے اندر کون سی ایسی چیز ہوگی جو سب سے زیادہ وزنی ہوگی؟ لیکن وہ ہم نے دنیا کے اندر ہی تیاری کر کے جانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخلاق جو ہیں وہ سب سے زیادہ وزنی ہیں۔ اخلاق کیا ہوں گے؟ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو شہد کی طرح بنا دیتے ہیں۔ کس کی طرح؟ علماء نے کہا کہ شہد کا مطلب یہ کہ وہ اس مسلمان کو پوری زندگی نیک طبیعت دی جاتی ہے، نیکی کرنے کی توفیق دے دی جاتی ہے، یا پھر دوسری چیز یہ کہ اس کو اچھے اخلاق کا مالک بنا دیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، دیکھیں، تجربے کی بات ہے کہ دنیا کے اندر جو مسلمان نیک سیرت ہے وہ دل کا بڑا نرم ہوتا ہے، زبان کا بڑا نرم ہوتا ہے، اخلاق کا بڑا نرم ہے، معاملات کا بڑا نرم ہے، چاہے وہ معاملات کاروباری ہوں، دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، گھر کے اندر معاملہ، رشتے، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، وہ زبان کا اور دل کا معاملات کا بڑا نرم ہوتا ہے، اور جو نرم مصادر ہے اس مٹھاس سے ہر انسان متاثر ہوتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان دل کا اور زبان کا نرم خو ہے، ہر معاملے میں نرم مزاج ہے، اس کو میں جنت کی بشارت دوں۔ اخلاق ایسے نہیں وزنی بنیں گے، میزان کے اندر اخلاق ایسے نہیں وزنی بنیں گے، بلکہ انسان کی وہ دل اور دماغ پر ایمان اور اللہ اور رسول کی جو گفتگو اور احکام ہیں وہ بالکل چھائے ہوئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے نیک اعمال بھی نیک، طبیعت بھی نیک، اور اخلاق بھی اس کے بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے کام ہم نے دنیا سے کر کے جانے ہیں آگے۔ یہ ہمیں جو زندگی ملی ہے یہاں کی، چاہے 70 یا 80 یا 90 سال یا 100، جتنا بھی ہم جی لیں، آخر موت ہے۔ موت نہ ہوتی تو انسان سوچ سکتا تھا کہ میں دنیا میں اپنی مرضی سے گزار لوں، عیاشیاں کر لوں، تو کرتا اپنی مرضی، لیکن موت نے آنا ہر بندے کو پتہ ہے۔ تو جو کرنا ہے ہم نے یہاں کرنا ہے، آخرت کی جو حسرتیں ہیں وہ پھر کام آنے والے ہیں، کیونکہ وہ جب انسان قبر میں یا آخرت میں چلا جائے گا تو پھر آنکھیں کھل جائیں گی۔ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس وقت انسان کی آنکھیں بند نہیں ہوتی بلکہ کھل جاتی ہیں، کیونکہ آگے والی جو منظر اس کو نظر آ رہی ہوتی ہے۔ فرشتے بالکل اسی وقت اس کو نظر آ رہا ہے جب وہ روح کو نکالنے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر وہ آیات بتائی ہیں کہ جن میں انسان جو ہے حسرتیں کریں گے کہ کاش ہم ایسا نہ کرتے۔ پہلی آیت اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ۔ اس آیت سے پہلے اللہ رب العزت نے اصحاب الیمین کا تذکرہ کیا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دینا ہے وہ اصحاب الیمین ہے، یعنی دائیں ہاتھ والا۔ اصحاب الشمال وہ ہیں جن کو نامہ اعمال کس ہاتھ میں دیا جائے گا؟ بائیں ہاتھ میں۔ اب جس انسان کو، جس مسلمان کو بائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال پکڑا دیا جائے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ میرا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اب وہاں انسان جتنا حسرت کرتا رہے، جتنا غم کرتا رہے، وہ کوئی فائدہ دینے والا نہیں۔ اب دیکھیں اصحاب الشمال یہ بندہ بنا کیوں، کس وجہ سے بنا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فی سموم و حمیم، وہ گرم پانی اور گرم ہواؤں کے اندر وہ رہے گا، وَذِلٍّ مِّن یحموم، اور پھر وہاں جو سائے ہوں گے وہ بھی جہنم کے دھوئیں کا سایہ ہوگا، لا بارد ولا کریم، نہ وہ ٹھنڈا ہوگا نہ ہی اس کو نرم کرنے والا یا اس کو فائدہ دینے والا۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، اور پھر آگے آیت وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس سے پہلے، اس انجام سے پہلے
اصحاب الشمال بننے سے پہلے یہ ناز نخروں اور عیاشیوں کے اندر پلے تھے اور عیاشیوں والی زندگی انہوں نے گزاری تھی. اور آگے آیت وَكَانُوا يُثِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور بڑے بڑے گناہوں کے اوپر یہ ڈٹے رہے، ان کی عادتیں رہی. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا کہ ان کی جو پرورش یا پھر ان کی زندگی عیاشیوں کے اوپر گزری، اور پھر آگے ارشاد فرمایا بڑے بڑے گناہ کرتے تھے. مطلب انسان جب خوشحالی کے اندر ہو، اکثر لوگ جو ہیں وہ گناہوں کے اندر بدمست رہتے ہیں. اصحاب الشمال بنے کیوں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو انسان اور مسلمان تھے یہ اپنی عیاشیوں کے اندر بدمست تھے. اور اس کے بعد آیت کیا آ رہی ہے؟ وَكَانَ يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، کہ یہ لوگ بڑے بڑے گناہوں کے اوپر ڈٹے رہے، عادتیں ان کی ایسی رہی، بڑے بڑے گناہ کرتے تھے اور عادی رہے یہ بڑے گناہوں کے. مطلب انسان خوشحالی کے اندر ممکن ہے کہ وہ گناہوں کی طرف پھر جائے، اور پھر گناہوں کی طرف، اور پھر گناہوں کے اوپر جو ہے وہ ڈٹا رہتا ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو تم جہاں کہیں بھی ہو. واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، اور گناہ کرنے کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور نیکی کرنے کی کوشش کرو. تمحوها، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو مٹا دے گا. اللہ تعالیٰ اس گناہ کو مٹا دے گا. یعنی اگر مسلمان کو اللہ تعالیٰ خوشحالی سے نوازے، زندگی میں جو مانگے وہ مل جائے، اور کبھی اس نے دکھ اور تکلیف کو نہ دیکھا ہو، پریشانی کو اس نے نہ دیکھا ہو، تو اگر وہ کبھی گناہ کرے تو فوراً توبہ کرے. فوراً کیا کرے؟ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے، اور اس گناہ کو اپنی عادت نہ بنا لے. اگر عادت بنا لی، اب دیکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، گناہ کافر کرتا ہے مسلمان، ہاں کافر کا تو مسئلہ ہی الگ ہے، کافر تو کھاتا ہی ختم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ جو گناہ، بڑے بڑے گناہوں کے عادی اور ڈٹے ہوئے ہیں، یہ ہم مسلمان ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم جہنم میں نہیں جائیں گے. یہ اصحاب الشمال کون ہے پھر؟ کافر ہے یا مسلمان؟ وہ مسلمان جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بڑے بڑے گناہوں کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، اور خوشحالی میں نے دی، نعمتیں دی، زندگی دی، خوشحالی ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا، اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، اور ساری زندگی گناہوں میں گزار دی. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، بڑے بڑے گناہ کرتے رہے، یُصِرُّونَ اسی پر ڈٹے رہے. آپ لوگوں کا تجربہ ہوگا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن چھوڑ نہیں سکتے. گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن چھوڑ نہیں سکتے. اور ایک بات آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو بھی مسلمان چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو کرتے 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 ایک عرصہ گزر گیا، اب وہ سمجھتا ہے مجھ سے یہ چھوٹ نہیں سکتا، یہ معمولی گناہ، چلو کرتے رہو، کیا مسئلہ ہے، مسلمان کو دوسری نیکیاں ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. جو مسلمان کسی بھی چھوٹے گناہ کو حلال سمجھ لیتا ہے، کیا سمجھتا ہے؟ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو حلال سمجھ لیتا ہے کہ بھئی اب یہ چھوٹتا تو ہے نہیں، لہذا کرتے ہو، کیا مشکل ہے، چھوٹا یہ تو ہے، کوئی بڑا گناہ تو شرک تو میں نہیں کر رہا، میں تو موحد، میں تو توحید پرست ہوں، میں تو پیدا ہوا ہوں اہل حدیثوں کے گھر، میں تو توحید پرست ہوں، لہذا جو چھوٹا یہ تو چھوٹا معمولی گناہ، اتنا بڑا گناہ تو، کیونکہ علماء کہتے ہیں بھی شرک نہ کرو بس،
تو اگر میں نے ایک چھوٹے گناہ کو اپنے لیے حلال قرار دیا، حلال، تو اسی وقت وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ چھوٹے گناہ کو حلال اگر سمجھتا ہے، اور صاحب ظاہر یہ کس وقت ہوگا؟ جب بندہ اس کا عادی بن جائے گا۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ۔ چھوٹے، یہ تو بڑے بڑے گناہ پہ، چھوٹے گناہ کا بھی اگر عادی بندہ بن گیا اور موت تک اس سے گناہ کو چھوڑا نہیں جا سکا، اس کو چھوڑ نہیں سکا، تو بہت بڑے نقصان کی بات ہے، بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، سنے گئے کہ ہم سے گناہ نہیں چھوٹ سکتے، ہم کیا کریں، ہمارا جو ہے جو کچھ ہم نے کر لیا، ہم سے گناہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ اے مسلم، جو کچھ تو کر لے، تجھے ملک بدلنا پڑے، علاقہ بدلنا پڑے، بستی، مکان، دوست، احباب چھوڑ دو، اور تاکہ وہ گناہ تم سے ختم ہو جائے، اس گناہ کو چھوڑا جا سکے۔ لیکن اگر وہی عادت موت تک رہی، کرتے 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 موت تک بندہ پہنچ جاتا ہے، اور وہ اس نے یعنی ایک سٹیج ایسی آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں یہ گناہ اب چھوڑ ہی نہیں سکتا، یہ مجھ سے نہیں جی۔ مثال کے طور پر بعض لوگ جو ہے ایک کوئی نشہ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی یہ تو میں اس کے بغیر جی نہیں سکتا، بھی نہیں جی سکتا، تو پھر آگے والی زندگی بڑی مشکل ہے، آگے بڑی مشکل ہے۔ آگے ایسا نہیں ہے کہ انسان کو وہ جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے کہ وہ مسلمان یہ سمجھے کہ میں تو مسلمان ہوں، مسلمان جو ہے اس کی بنیاد پر مجھے جنت ملے گی، جنت مسلمان کے لیے بنی ہے، اور کس کے لیے بنی ہے؟ مجھے نہیں ملے گی تو کس کو ملے گی؟ تو یہ اللہ کا قرآن جو کہتا ہے اصحاب الشمال کون ہے، تو وہی لوگ ہیں جن کو نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے۔ تو گناہ انسان سے ہوتا ہے، لیکن گناہ کے اوپر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتے کرتے عادت بنا لی اگر ہم نے، تو وہ ہمارے لیے انتہائی نقصان دہ چیز ہے، اور وہ اتنی نقصان دہ ہے کہ محدثین نے کہا کہ وہ اس انسان کے لیے وہی گناہ، اس انسان کے لیے وہی گناہ پھر فتنہ بن جاتا ہے، اور فتنے کے وقت ذہاب العقل عند الفتن، محدثین نے باب بنائے باندھے کہ فتنے کے وقت انسان کی عقل جاتی رہتی ہے، پھر عقل ختم، پھر وہ گناہ اور وہ انسان وہ اس سے ختم نہیں ہو پاتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب گناہ ہو جائے، وَاتْبَعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، گناہ کے پیچھے فوراً نیکی کرنے کی کوشش کرو، توبہ استغفار کرو گناہ سے، اور فوراً نیک کام کرنے کی کوشش کرو، تَمْحُوہا، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو مٹا دے گا۔ اللہ تعالیٰ، اب اللہ تعالیٰ کی آپ رحمت دیکھیں کہ کیا ہم نے یہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں نیکی کر رہا ہوں لہذا میرا پچھلا گناہ جو وہ مٹا دینا؟ ہم نے کچھ کیا نہیں، لیکن نیکی کی فوراً بعد وہ گناہ رہتا نہیں ہے، تمحوہا، اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر رحمت ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ رحمت اس وقت محسوس ہوگی کہ جب وَلَكِنَّهُ مَا وَقَرَ فِي الْقُلُوبِ، جب دل اور دماغ پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی، تو پھر پتہ چلے گا کہ نیکی کی لذت کیا ہوتی ہے، نیکی ہوتی ہے۔ تو آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو بڑے بڑے گناہ کرتے تھے، اس کے اوپر استمرار اور استقلال اور یعنی گناہ پہ گناہ، وہ کہتے کہتے وَقَامُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر ہم کیسے اٹھیں گے؟ یہاں ایک بات اور یاد رکھیں کہ جب تک انسان کا، ایک مسلمان کا آخرت کے اوپر عقیدہ مضبوط نہ ہو، وہ نیک اعمال نہیں کر سکتا۔ جب تک ایک مسلمان کا عقیدہ آخرت کے اوپر مضبوط نہ ہو،
وہ مسلمان نیک اعمال کی طرف نہیں بڑھ سکتا. کیوں؟ اس وجہ سے جو زہری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. ہمارے پاس مثال کے طور پر میں 1-2 ہزار میں ٹیڑھے طریقے سے میں نے کمایا, 2 ہزار میں نے ٹیڑھے راستے سے, وہ مجھے نظر آ رہا ہے, میرے ہاتھ کے اندر ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے اس سے کتنے مسائل حل ہو رہے ہیں, اور مہینے کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری سیلری جو تنخواہ آئے گی وہ بھی سیو ہوتی ہے, اور وہ 2 ہزار ٹیڑھے راستے جو میں نے کمایا وہ میرے ہاتھ کے اوپر ہے, میرے پاس ہے, اس پر اعتماد اور یقین ہمیں بہت زیادہ ہے. اور یہ بھی پتہ ہے کہ یہ ٹیڑھا ہے, اس کا نقصان ہے دنیا آخرت کے اندر, پھر بھی اس کو میں چھوڑتا نہیں کیونکہ وہ ظاہری فائدہ نظر آ رہا ہے. اور جو آخرت کا معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں صبح کی نماز پڑھو, اس کی صبح کی 2 سنتیں بھی دنیا وما فیہا, جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب سے, جتنے سونا اور جو کچھ بھی ہے, 2 سنتیں ان ساری نعمتوں سے, سارے سونے زیورات سے بہتر ہے. اب اس پر اعتماد ہے, کمزور ہے. کیوں؟ سنتیں جب ہم پڑھتے ہیں باہر فرشتہ تو نہیں کھڑا ہوتا مسجد کے باہر, آؤ جی آپ نے سنتیں پڑھی ہیں لہذا آپ یہ سرٹیفکیٹ لے لیں, یا پھر خزانے لے لیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صبح کی 2 سنتیں پڑھے اس کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. دنیا میں کیا کچھ نہیں ہے, آج کیا کچھ نہیں ہے. آپ اندازہ کریں, تیلوں کے ذخائر, سونے کے ذخائر, معدنیات, ہر قسم کی چیزیں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان سب سے 2 سنتیں کیا ہیں؟ بہتر ہے. اس پر اعتقاد, ایمان, یقین کمزور کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا رزلٹ پتہ نہیں کب نکلے گا, مریں گے تو تب نکلے گا نا. ہم نے تو نہیں دیکھا نا رزلٹ, باہر مسجد کے باہر کھڑا تو نہیں ہوتا فرشتہ, وہ کہے کہ آپ نے صبح کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی لہذا یہ آپ کا انعام نہیں. اس وجہ سے آخرت پر ہمارا اعتقاد, یقین, ایمان کمزور, اس وجہ سے کہ وہ دور ہے, ہمیں دور نظر آتا ہے. اس وجہ سے ہمارا یقین اور ایمان کمزور ہوتا ہے. جو دنیا کے اندر جو چیزیں ہم ٹیڑھا بھی کر رہے ہیں, ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اس پر ہمارا یقین بہت مضبوط سٹرانگ ہوتا ہے کیونکہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اور جو چیز دور ہے. لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ انا انذرناکم, ہم نے تمہیں عذاب سے ڈرایا. انا انذرناکم عذابا قریبا, جو قریب آنے والا جو عذاب ہے ہم نے اس عذاب سے تمہیں ڈرا دیا ہے. اب قرآن مجید کب نازل ہوا؟ 1400 سال گزر گئے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت ارشاد فرما دیا یہ عذاب آنے والا قریب ہے, دور نہیں ہے. کل ما ہوا آت فہو قریب, جو چیز آنی ہے نا وہ بہت قریب ہے, دور اس کو مت سمجھو. لیکن ہمارے دل دماغ کے اوپر جو پردہ پڑتا ہے, جو ہماری آنکھوں کے سامنے جو چیزیں نظر آتی ہیں, اس کے اوپر ہمارا اعتقاد اور ایمان اور یقین بہت زیادہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہم ہر ٹیڑھا کام کرتے بھی ہیں, پتہ بھی ہے ٹیڑھا ہے, پتہ ہے نقصان دے گا دنیا آخرت کے اندر, لیکن اسی وقت فائدہ مل رہا ہے نا. ٹیڑھا کوئی کام کرتا ہے فائدہ ملتا ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی گناہ کرو فائدہ ملتا ہے کہ نہیں؟ چاہے نفس کو ملے یا پھر معاشی ہو یا کوئی اور سلسلہ ہو, جو ظاہری طور پر ہمیں فائدہ حاصل ہو رہا ہے اس پر اعتماد یقین بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے, رزلٹ ہمارے سامنے ہے. اور جو ہمارے اعمال ہیں, جو ہماری نیکیاں ہیں, جو ہمارا کردار ہے, جو ہمارے معاملات ہیں, جو ہماری اچھی سیرت ہے, اس کا رزلٹ وہ ہمارے سامنے نہیں آتا, جس کی وجہ سے ایمان بہت کمزور ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر میں کاروبار کروں, کاروبار میں کہتے ہیں جی جھوٹ تو بغیر جھوٹ کے آپ بیچ نہیں سکتے, بھائی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اب مارکیٹ کے اندر میں حساب دے کو پھر کرتے کرتے پھر دماغ وہیں آ جاتا ہے بھائی وہ ناممکن ہے, کیسے کریں. لیکن اگر ایک مسلمان مومن ہے, مسلمان اب وہ کہتا ہے کہ کاروبار سارا ختم ہوتا ہے, ہو جائے, جھوٹ نہیں بولتا. اب یہ اتنا کون کرے, آپ تو نہیں کر سکتے, اتنا کون کرے. مثلا ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ سود کے اوپر میں قرضہ لیتا ہوں, میں نے بیٹی کی شادی کرنی. اب سود کے اوپر اس نے قرضہ, کہتا ہے میں ہر طرف سے میں نے کوشش کی, محنت کی, سارا کچھ, میں کیا کروں, میری مجبوری ہے, سود پہ لینا ہی پڑا. اب
کیونکہ ظاہری مسائل ہے نا، اور فائدہ نظر آ رہا ہے، سود کتنا بڑا گناہ یہ بھی پتہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، پرانی آیات حدیث پڑھی ہوئی ہے، سارا کوئی پتہ ہے، لیکن ان حالات کے اندر ایک مسلمان سود لے لیتا ہے، اس کا کیونکہ بینیفٹ سامنے نظر آ رہا ہے کہ میرا مسئلہ حل ہوگا. لیکن ایمان کیا کہتا ہے کہ تم اپنی غربت میں کرو، جو کچھ ہے اس میں کرو. شادی لینے والے اگر بیٹی لینے والے مطالبات کرتے ہیں چھوڑ دو، اللہ تک تمہاری مدد کرے گا. لیکن اتنی زیادہ قربانی دے کون کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی تم غلط کرتے ہو میں تمہارا ساتھ نہیں دیتا، سود پہ نہیں لیتا، کچھ بھی نہیں کرتا، میرے پاس ہے بھی کچھ نہیں، بیٹی بھی بیان ہے، کیا کروں، میں اللہ پر یقین کر کے توکل کر کے بیٹھا ہوا ہوں، لہذا اللہ دے گا تو کروں گا. ایسا کون کرتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ سیدھے سے نہیں ہوتا، تھوڑا ٹیڑھا کر دو وہ جلدی ہو جائے گا. تو وہ یہ ایمان ہے. ہمارے جتنے معاملات ہیں، اخلاق سے، عبادات سے، معاملات سے، نیکی سے، وہ سارے کا سارا رزلٹ لیٹ ہے، وہ جلدی نہیں آنے والا. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً. اب میں بات کچھ اور کر رہا تھا، کہاں سے کہاں نکل گئی. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جو ٹیڑھا کام ہے، جو غلط کام ہے. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جو ٹیڑھا کام ہے، جو غلط کام ہے، وہ جھاگ کی مانند ہے. کس کی مانند ہے؟ جھاگ میں وزن ہے. اچھا وزن نہیں ہے. دوسری بات اس میں استقلال ہے، استقرار ہے. کتنی مدت تک جھاگ رہتے ہیں دھوپ میں؟ 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال، کتنا سال رہتی ہے جھاگ؟ آپ نے خشک ہوتی ہوئی نہیں دیکھی؟ دیکھیے کتنا عرصہ رہتی ہے جھاگ. دھوپ نکلے تو گھنٹے میں ختم، گھنٹہ بھی زیادہ ہے. اس جھاگ کے اندر پائیداری نہیں ہے. جو ٹیڑھا کام ہے اس کے اندر پائیداری نہیں ہے. آپ جتنی عیاشیاں ہم کر لیں، مزے جتنے کر لیں، ٹیڑھے طریقے سے جو کچھ کما لیں، اس میں پائیداری نہیں ہے. وہ نسلوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، دنیا اور آخرت کے لیے نقصان ہے. وہ نقصان نسلوں میں جائے، مسلمانوں کی زندگیوں میں جائے، وہ نقصان آخرت میں ہو، اس میں پائیداری نہیں ہے. چور کو ڈر رہتا ہے، ڈر رہتا ہے کہ نہیں. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ. اور جو چیز انسانوں کو نفع دینے والی ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. وہ زمین میں ٹھہرتی جگہ پکڑتی. جو چیز انسانوں کو فائدہ دینے والی ہے. اب پانی آسمان سے جب بارش برستی ہے، زمین میں جب جاتی ہے، زمین میں پانی جائے گا تو فصلیں اگے گی، زرخیزی ہوگی. وہ پانی جذب کرے گی زمین، تو پھر کیا ہوگا؟ فصل لہلہا اٹھتی ہے، سبزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اور فصلیں ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کتنے عرصے رہتی ہیں؟ وہ خوراک بنتی ہے، وہ خون کھاتے ہیں، وہ انرجی بنتی ہے، وہ گوشت بنتا ہے. انسان اس سے کیا نیک عمل، کہاں تک یہ سلسلہ جاتا ہے؟ آپ اس مثال کو سمجھیں کہ اسلام کے علاوہ ہر وہ ٹیڑھا کام وہ جھاگ ہے. وہ کیا ہے؟ اس میں پائیداری نہیں، اس میں پائیداری نہیں. اور جو اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں پائیداری ہے، اس میں مضبوطی ہے، اس میں استقلال ہے. مختصر جو جھوٹا بندہ ہو، کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ وہ بہادر ہو. اور جو بندہ سچا ہوگا، آپ اس کو دیکھیں گے، کوئی بادشاہ بھی ہے تو اس کے سامنے بھی بول گے. یہ اسلام اور دین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہ کرو فَتَمْحُوهَا. گناہ کے بعد نیکی کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ وہ نیکی گناہ کو ختم کر دیتی. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. اور لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق، اچھا برتاؤ کرو، تو پھر تمہاری زندگی جو ہے، زندگی بھی بہتر ہے اور آخرت بھی کیا ہے؟ آخرت بھی بہتر ہے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو اصحاب الشمال ہیں، جن کو بائیں ہاتھ کے اندر اعمال نامہ ملا ہے، یہ لوگ گناہوں کے عادی، بڑے بڑے گناہوں کے عادی تھے.
اس وجہ سے ان کو کیا ملا؟ نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں۔ دوسری آیت اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری اور یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ بھی آئے گا، فرشتے صفے باندھ کے آئیں گے، ہر آسمان کے فرشتے صفے باندھے ہوں گے، 7 صفے ہوں گے، وہ دنیا کو لپیٹے کھڑے ہوں گے، اور جہنم آئے گی اور اللہ کے عرش کے بائیں طرف جہنم کو کھڑا کر دیا جائے گا، اور اس وقت سارے انبیاء اور فرشتے جب جہنم کو دیکھیں گے گھٹنوں کے بل گریں گے اور کہیں گے یا رب نفسی یا رب نفسی۔ جہنم کو دیکھ کے اتنے گھبرا جائیں گے، ڈر جائیں گے۔ جب جہنم بھی آ جائے گی، سارا کچھ آ جائے گا، تو پھر انسان جو ہے اس کو انسان سارا کچھ دیکھے گا، جہنم بھی سارا کچھ آ گیا، اب انسان کا دماغ ٹھکانے لگے گا، انسان کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ کاش میں اس زندگی کے لیے کچھ کرتا۔ اب وہاں کی حسرت تو کام نہیں آئے گی کہ کام آئے گی، اور انسان کچھ بھی کہتا رہے کہ میں یہ کرتا، میں وہ کرتا، میں کاش یہ کرتا، کاش کاش۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میری مخلوق ہے، اور یہ مخلوق اگر انہوں نے ٹیڑھا کیا تو پھر یہ آخرت میں آئیں گے تو ایسے ہی کہیں گے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ کاش میں اپنی اس زندگی کے لیے، قدمت لحیاتی، وہ زندگی کہہ رہا ہے قرآن اس کو، آخرت کو، لحیاتی اپنی زندگی کے لیے جس نے ختم نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں زندگی ہی ہے جو ہم جی رہے ہیں، جو 60-70 سال کی زندگی ہے، ہم اس کو زندگی کہتے ہیں، نہیں قرآن کہتا ہے قدمت لحیاتی، کہ کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ تیاری کرتا، لیکن اس وقت کی یہ حسرت اس کے کام نہیں ہے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، ظالم لوگ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کہیں گے کہ کاش میں اپنے پیغمبر اور رسول کی اتباع کر لیتا۔ اس وقت یہ کاش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کاش کرنا یا اعمال کے بارے میں کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ اگر یہاں دنیا کے اندر اس اپنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم محبت کرتے ہیں تو یہ محبت اتنی پاکیزہ ہے، یہ محبت اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی وزنی ہے کہ اس سینے کو اور اس جسم کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ لیکن کس سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہو؟ محبت ہو، جس طرح محبت کا یعنی حق ہے، یہ نہیں کہ ویسے ہی جس طرح حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ الایمان لیس بالتمنی ولا بالتحلی، خواہشات کا نام محبت نہیں ہوتا، اور آرزو اور تمناؤں کا نام محبت نہیں ہوتا، زہری لبادہ اور جو پوشاک اور زہری جو شکل و شبہات، اس کا نام محبت، ایمان، اسلام، دین نہیں ہے۔ کیا چیز ہے اسلام دین؟ وَلَكِنَّهُ مَا وَقَرَ فِي الْقُلُوبِ، جو چیز دل اور دماغ کو مسخر کر دے۔ اسلام اور ایمان وہ حقیقت ہے جو دل اور دماغ کو مسخر کر دے۔ صبح شام انسان مسلمان کو ایک ہی لگی ہوئی ہو کہ آج میری زندگی کیسی گزری، آج میری نمازیں کتنی، آج قرآن کتنا، اسلام دین اور اس کی پرچار، محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کے تقاضے۔ یہ دیکھیں محبت جو ہوتی ہے وہ وفا کا تقاضا کرتی ہے۔ کس کا تقاضا کرتی ہے؟ میں کہوں مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے، میری کیا وفا ہے کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، اسلام کو پڑھتا ہوں، سیکھتا ہوں، سمجھتا ہوں، قرآن مجھے کسی چیز کا پتہ ہے۔ یہاں تو ہم مسلمانوں کو اللہ کے رسول کے والد کا پتہ نہیں ہے، والدہ کے نام کا پتہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پتہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا پتہ نہیں ہے، تو ہم مسلمان کیا اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں؟ محبت تو کی صحابہ نے، محبت تو جانوروں نے کی، جانوروں نے، جانور عام تو اشرف المخلوقات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جانوروں نے محبت کی۔ میں صرف ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں جانور کا، کئی بار ہم نے یہ واقعہ سنایا
لیکن واقع جب بھی دماغ میں آتا ہے کہ عجیب ہی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جانوروں کی محبت کا انداز دیکھیں اور انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایسا جانور کر کیسے سکتا ہے، ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا، لیکن وہ اللہ کے رسول کو پہچانتے ہیں۔ ایک اونٹ ہے، اونٹ پاگل ہو گیا جس کو آپ بولا کہتے ہیں، بولا مانو جس طرح کتا بولا ہو جاتا ہے اس کو پھر گولی مارنی پڑتی، زہر دینا پڑتا، کیونکہ وہ انتہائی خطرناک ہے، اگر کسی کو وہ کاٹ لے تو پھر وہ بندہ بھی مر جاتا ہے اگر علاج نہ کرے۔ اونٹ بولا ہو چکا ہے، اس کا مالک اس کو چھوڑ دیا، اس نے دروازہ بند کر کے باڑے کا چلا گیا، اب اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا کیونکہ مالک کو بھی وہ کاٹنے کو دوڑتا ہے، مالک کے بھی قریب نہیں جا سکتا، مالک بھی قریب نہیں جا سکتا، اس کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا کہ کہیں مسلمانوں کو نقصان نہ دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ اونٹ پاگل ہو چکا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہاں ہے؟ وہاں گئے اور اس باڑے کا دروازہ کھولا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو پاگل ہے، بولا ہو چکا ہے، اس کو کسی چیز کی پہچان نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہی پاگل اونٹ وہ بھاگ کر آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سارا۔ یہ اونٹ پاگل ہے، ایک تو جانور ہے، دوسرا پاگل بھی ہے، لیکن جب وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اس نے اپنا سر رکھ دیا۔ آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں، کس طرح آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک جانور ہو اور پاگل بھی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اس کے پاس اتنی، لیکن الحمدللہ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہم کون سی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دی، ہر قسم کی نعمت، لیکن ہماری جو پہچان ہے، ہماری جو محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کیا ہے؟ کیا ویسے ہے جس طرح تقاضا ہے اسلام اور دین کا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے یہ ایسی ایک صفت ہے، اس سینے کے اوپر جاننا مرا، لیکن محبت ہو جس طرح محبت کا حق ہے، یہ نہیں کہ بس لائٹیں لگا دیں ہم کہیں کہ اللہ کے رسول سے بڑا عشق ہے، ایسا نہیں، زندگی ویسی ہو جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک آخری آیت اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، ہم نے راستہ دکھا دیا، اب جس کو چاہیے کہ ہمارے ہاں اپنا ٹھکانہ بنا دے، اچھا بنائے یا برا بنائے، اس کی اپنی مرضی ہے، اس کی اپنی مرضی، ہم نے سارے راستے کھول دیے، ہر ایک نعمت اور ہر ایک ہدایت کے جو وسائل اور ذرائع تھے ہم نے انسان کو دے دیے، اپنے انبیاء اور ختم نبوت اور ساری چیزیں، اور ایک ایسی قوم جو قرآن اور حدیث پر چل کر دکھا دیا، یہ نمونہ بھی ایک قوم پوری نسل موجود ہے، بھی کون سا کام کیسے کرنا ہے وہ ساری تعلیمات ہمارے پاس موجود ہے۔ اب انسان کو ہم نے بتایا کہ کرنا تو نے کیا ہے، اچھا کر یا برا کر، وہ ٹھکانہ اسی حساب سے ہوگا۔ پھر آگے دیکھیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اس وقت انسان کو پتہ چلے گا کہ میں نے آگے بھیجا گیا، اور وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر کیا کہے گا؟ کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، میں کیا ہوتا؟ اب کتنی بڑی حسرت کی بات ہے، اس وقت ایک انسان کہے کہ میں مٹی ہوتا، اللہ تعالیٰ مجھے انسان نہ بناتا، کیوں؟ کیونکہ انسان بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل بھی دیا، دل بھی دیا اور اشرف المخلوقات بھی بنایا، بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا تھا کہ میری پہچان کرنی ہے اور پیغمبر کی اسلام اور دین کو، اور پھر زندگی گزارنی جو ہے میرے احکام کے مطابق ہے، یہ اللہ کا حکم تھا، میں انسان نہ بنتا، مٹی بنتا تو یہ مجھ سے پوچھ گچھ ہوتی نا۔ اس وقت کاش کرنا اور حسرت کے ایسے الفاظ وہ کام آنے والے نہیں۔ ہم انسان سمجھتے ہیں یا ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ اللہ کی عبادت صرف ہم کرتے ہیں، ہم جو مسلمان ہیں نمازیں پڑھتے ہیں بھی،
روز واعظ و نصیحت، تقریر اور ساری چیزیں، یہ سارے کام ہم کرتے ہیں، اور عبادت جو ہے اللہ کی ہم کرتے ہیں نہیں۔ کائنات کے اندر کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی عبادت نہ کرتی ہے۔ دیکھیں قرآن مجید اگر آپ پڑھیں تو انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ ایک مائک پڑا ہے، یہ بھی کوئی چیز ہے، یہ بھی کوئی چیز نظر آنے والی ہے، یہ دیوار ہے، یہ پتھر ہے، یہ اینٹیں ہیں، یہ ٹائل ہے، نظر آتی ہے نا کوئی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نہیں، کائنات کے اندر جو چیز ہے اس کا سایہ، یہ آپ کو پنکھے کا سایہ نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یتفیع ظلالہ، ان چیزوں کے سائے مجھے سجدے کرتے ہیں۔ ہم انسان کہاں بیٹھے ہیں؟ وما قدر اللہ حق قدرہ، ہم نے اللہ تعالیٰ کی عزت کی نہیں جیسے کرنی چاہیے تھی۔ جب یہ سائے اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہم انسان کہیں کہ میں نماز پڑھوں گا، میں یہ کام کروں گا، یہ کام، لوگ مجھے متبع کہیں گے، تو لہذا اس وجہ سے میں نہیں چاہتا۔ کتنی بڑی ایک عظیم ترین نعمت کو تو چھوڑ رہا ہے، اور کس طانے پہ لوگ مجھے کہیں گے کہ یہ نمازی ہے۔ ماشاءاللہ، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نماز پڑھ کے تجھے سکون ملتا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں آج نماز پڑھی، جماعت کے ساتھ پڑھی، اللہ کا بڑا احسان، اللہ نے مجھے توفیق دی۔ وہ خوشی اور وہ احساس ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے سمجھا نہیں کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا